لگاؤ، ان اشتعال انگیز بیان والوں سے اپنے دامن کو بچا کے رکھو۔ خدا کی قسم، چاہے وہ قوم کے نام پر یا مذہب کے نام پر تم سے ووٹ مانگتے ہیں، آگ لگاتے ہیں، ایسے لوگ خدا کی قسم نہ مذہب کے پیروکار ہیں نہ قوم کے خیر خواہ ہیں، بلکہ یہ اپنے ہوس کے پجاری ہیں، اپنے اقتدار کے لیے، اپنے جھوٹی شان اور جھوٹی طاقت کے لیے۔ یہ قوم لوگوں کی غیرت و حمیت کو چاک کر کے، لوگوں کی عزت پر حملے کر کے یہ کرسی پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کیمپوں میں ڈیٹین کیا جائے گا، پھر کہا کہ یہ مظالم ہو رہے ہیں۔ اور ان لوگوں کو بھی کہنا چاہوں گا جو صرف مسلمانوں کو ڈرانے پر لگے ہوئے ہیں، مسلمانوں کو ڈرانے پر لگے ہوئے ہیں کہ ایسا ارے مسلمانوں کو اس کی ایمانداری یاد دلاؤ، اس کی وفا یاد دلاؤ، اس کا دین یاد دلاؤ، اس کا اخلاق یاد دلاؤ کہ تم جس نبی کا امتی ہے وہ نبی سراپا اخلاق پیش کرتا ہے، وفا پیش کرتا ہے، حمیت پیش کرتا ہے، غیرت پیش کرتا ہے، ضمیر فروشی سے روکتا ہے، ایمان فروشی سے روکتا ہے اور حیا فروشی سے روکتا ہے، اپنی وفا کو بیچنے سے روکتا ہے۔ ہم اس نبی کے امتی ہے۔ البتہ اس امت کو ڈرانے کی ضرورت نہیں کہ اگر 2024 میں ایسا ہو گیا تو تم مٹ جاؤ گے، غزہ بن جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ سنو، خدا کی قسم، مسلمان وہ قوم ہے جس کو تم ڈراتے ہو، ہم اس کی اولاد ہیں، ہمارے اسلاف وہ تھے، ہمارے اجداد وہ تھے جو یہ کہتے تھے کفار کے مقابلے میں، دشمنوں کے مقابلے میں کہ اے دشمنوں سن لو، تمہیں زندگی جس قدر عزیز ہے ہمیں موت اس قدر عزیز ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس ہندوستان کی آزادی میں یہی نعرے لگے تھے۔ مسلمان مجاہدوں نے اپنی موت سے وفا کیا، اپنی زندگی کو دیکھ دیا، اپنی زندگی کو چھوڑ دی، زندگی کے ساتھ بے وفائی کی، موت کو گلے لگایا اور انگریزوں گوری چمڑی والوں کے ساتھ یہاں سے جنگ کر کے ان کو خدیر کر کے اس ملک عزیز ہندوستان کو آزاد کیا۔ رونے سے کچھ نہیں ہوتا، رونے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جو تمہیں اللہ نے طاقت، ملک نے جو طاقت تمہیں بخشی ہے، اللہ نے جو تمہیں عقل فراست بخشی ہے، اس عقل اور فراست کا استعمال کر کے اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے نفع بخش بن جاؤ، ورنہ یہی ہوگا۔ رب نے کہا تھا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا، اس قوم سے عذاب کو نہیں ٹالتا جو اپنی حالت کو نہیں بدلتا، اپنی کیفیت کو نہیں بدلتا، اپنے کردار پر نظر ثانی نہیں کرتا، اپنی حالات کو نہیں بدلتا، اللہ اس کو عذاب سے نہیں بدلتا۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اگر تم نے اپنی غیرت بیچ کر کے، اپنے ایمان بیچ کر کے، اپنی حمیت بیچ کر کے کسی ایسے کو برسر اقتدار لایا جو لوگوں پر مظالم ٹھائے، جو اپنی قوم کے اوپر مظالم ٹھائے، تو سن لو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بدعمالیوں کے، تمہارے مظالم کے، تمہارے ظلموں کے عوض کسی بڑے ظالم کو تمہارے اوپر مسلط کر دے گا۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله،
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما اللهم ارزقني فهما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی و برتری، تحمید و تقدیس اور تکبیر و تحلیل کا بجا لانا اور ہر طرح کی عبادات و اطاعات کا ادا کیا جانا خاص اللہ رب العزت ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ اس نے ہمیں اس دنیا فانی میں وہ گراں قدر زندگی عطا فرمائی ہے جو تمام مخلوقات سے الگ تھلگ اور ممتاز ہے۔ ایسی زندگی مہیا فرمائی جو زندگی عقل، فہم، سمجھ، بوجھ، فراست اور ہر طرح کی نعمتوں سے لبریز ہے۔ دین و ایمان کی ہمیں سمجھ اور اس پر استقامت عطا فرمائی، اسی لیے ہر حال میں اسی کی حمد بیان کیا جانا چاہیے اور اس کا شکریہ ادا کیا جانا چاہیے۔ فللہ الحمد ولہ الشکر وسبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ عزیزان گرامی، نوجوانان قوم و ملت، خواتین ملت اسلامیہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں حالات حاضرہ کے پیش نظر ہماری گفتگو کا جو موضوع ہوگا وہ 2024 انتخابات کے ضمن میں ہمارا کیا رویہ، ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے، ہمیں کس طرح سے ان تمام معاملات کو طے کرنا چاہیے، اس ضمن میں چند باتیں کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں حق سچ صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ کوئی سیاسی موضوع نہیں ہوگا۔ بعض دفعہ آدمی الیکشن اور انتخابات کا نام سن کر کے پورے ٹاپک کو کوریج کر لیتا ہے اور کور کر لیتا ہے کہ آج کیا کیا بولنے کے چانسز ہے۔ حالات کی سنگینی اور ہماری غفلت جو اس وقت ہے، اس کے پیش نظر چند باتیں اس موضوع پر ہونی چاہیے تاکہ غفلت کی چادر کو چاک کر کے
چستی اور نشاط بحال کیے جاویں اور قوم و ملت کے فلاح و بہبودی کے لیے ہر ممکنہ کوشش کی جائے. اور میرے نظریے کے مطابق، بلکہ بڑے بڑے علماء اور عصر حاضر کے محدثین اور مفسرین کے نظریے کے مطابق اس موضوع پر بھرپور رہنمائی ہونی چاہیے کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں یہ ملک قانون، آئین اور سنویدھان سے چلتا ہے، اور ہر 5 سال میں ایک ایسا موقع آتا ہے جس میں ہمیں اپنی عقل، سمجھ، فراست، بوجھ کا استعمال کر کے، اپنی طاقت کا صحیح اپیوگ کر کے ایک ایسے انسان کا انتخاب کیے جاویں جو نیوٹرل ہو کر کے بلا کسی بھید بھاؤ کے پوری عوام کے ساتھ انصاف کے ساتھ یکتا اور یکجہتی کے ساتھ حکومت کرے، عوام الناس کو، رعایا کو، ملک میں بسنے والے دیش واسیوں کو ہر طرح کے آفات سے، ہر طرح کی پریشانیوں سے نجات دلانے کی ہر ممکنہ کوشش کرے، اور ہر 5 سال میں ہمیں یہ موقع فراہم ہوتا ہے. اتنا بڑا موقع آنے کے بعد اگر آدمی اپنی عقل، سمجھ، فہم و فراست کا صحیح استعمال نہ کرے اور کسی ایسے آدمی کو کرسی عطا کر دے حکومت کے جو نکما ہو، جو ظالم ہو، جو سفاک ہو، تاکہ 5 سالوں تک ملک کی رعایا پر، عوام الناس پر طرح طرح کے حربے استعمال کر کے مظالم ڈھائے جائے، تو پھر یہ اس قوم، اس ملک کے واسیوں اور اس ملک کے رعایا کے لیے بہت بڑی بدقسمتی ہے، بہت بڑی بدقسمتی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ اسلام مخالفین جو طاقتیں ہیں، جو قوتیں ہیں، ان کی بھرپور کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنے اپنے مذہب کے نام پر، دھرم کے نام پر لوگوں کو گمراہ کر کے ایک ایسی حکومت لائی جائے جس میں ظلم و بربریت، سفاکیت اور استبداد کے پہاڑ توڑے جاویں، قوم و ملت کے ساتھ یا رعایا کے ساتھ ناانصافی کیے جاویں، یا کسی خاص طبقے کے ساتھ ظلم کیے جاویں. اسلام مخالفین طاقتوں کی یہی کوشش ہمیشہ رہتی ہے. ایسی صورتحال میں جو اس امت، بلکہ پوری دنیا میں جن جن ممالک میں مسلمان زیادہ ہیں، ان میں سے ایک ملک عزیز ہندوستان ایسا ملک ہے جس میں دنیا کے بڑے مسلم آبادیوں میں سے ایک بڑی آبادی والا ملک یہ ہندوستان ہے. ہر وہ آدمی، ہر وہ راجنیتا جو لوگوں سے ووٹ کا طلبگار ہے، ووٹ مانگتا ہے، الیکشن میں ٹکٹ لے کے جیتنے کا خواہاں ہے، اس کی نگاہ ایک عظیم مسلمانوں کے طبقے پر ہوتی ہے. اور کوئی بھی آدمی ملک کے اندر، کوئی سیاسی پارٹی مسلمانوں کے ووٹ کے بغیر وہ اپنی حکومت قائم نہیں کر سکتا ہے. مسلمانوں کے ووٹ کے بغیر کوئی اپنی حکومت قائم نہیں کر سکتا ہے. اس لیے ایسی صورتحال میں مسلمانوں کو عقل مندی، دانش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے
ایک ایسے آدمی کا انتخاب کرے. یوں کہا جا سکتا ہے الکفر ملت واحدہ کے تحت آج کل زیادہ تر لوگ اسلام دشمن ہی ہے، زیادہ تر لوگ مسلمانوں کی مخالفت میں ہے. لیکن ان میں سے یہ دیکھا جائے گا کون وہ آدمی ہے جو کم از کم اسلام کا تو نہیں ہوتا مگر مسلمانوں کا اگر بہت زیادہ خیر خواہ نہیں بھی ہے تو کم از کم وہ بدخواہ بھی نہیں ہے. ان حالات میں ہماری نگاہ اس ویکتی کو ڈھونڈے، اس شخص کو ڈھونڈے جس آدمی کے اندر زہر کم ہو، یا جو آدمی مسلمانوں کا کم از کم بدخواہ ہو، زیادہ وہ مسلمانوں کے دشمنی میں نہ اترتے ہیں. اس لیے کہ یہاں پر نہ صرف مسلمان ہی مل کر کے کوئی ایک حکومت قائم کر سکتا ہے اور نہ ہی غیر مسلمان تنے تنہا کوئی اپنی حکومت قائم کر سکتا ہے. اس لیے میں نے آغاز ہی میں کہا کہ یہ ملک عزیز ہندوستان قانون، نیم، آئین اور سنویدھان سے چلتا ہے. لہذا سنویدھان کی اور سے سنویدھان کی آئین کی روشنی میں جو آتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے. مگر اس وقت طرح طرح کے حربے جات لوگوں کو گمراہ کرنا اور لوگوں کو دین کے نام پر، مذہب کے نام پر، دھرم کے نام پر بانٹنا اور بانٹ کر کے اپنا ووٹ سمیٹنا، یہ ایک عام سی بات ہو گئی ہے. ایک عام سی بات ہو گئی ہے. ایسی صورتحال میں جبکہ ایک طویل زمانے سے مسلمان یہ دیکھتا آ رہا ہے کہ اسلام دشمن جو طاقتیں ہیں، جو برسر اقتدار ہیں، وہ اگر ایک خاص طبقے کے اوپر مظالم اٹھا رہے ہیں اور پھر بھی اگر ان کی آنکھیں نہیں کھلی اور یہ اب بھی رشوت، حرام خوری اور لوگوں کی تھوڑی تھوڑی سی رقومات اور ایک ایک چائے اور ناشتے میں بک کر کے اپنی گرا قدر سرمایہ، اپنی مرضی، اپنی مت اور اپنی بڑی طاقت جسے ووٹ کہتے ہیں اگر اس کا سودا کر لے تو خدا کی قسم اس قوم کو کوئی بھی تباہی سے نہیں بچا سکتا. اور پھر اس قوم کا چلانا، شور مچانا یہ بیکار ہوگا کہ ہاں ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا، ہمیں مار دیا، ہمیں ستایا جا رہا ہے، عبادت گاہوں پر پابندی لگائی جا رہی ہے، مدارس توڑے جا رہے ہیں. ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، 2 دن پہلے کی بات، مدارس کے 25 طلبہ 25 اسٹوڈنٹس مدرسے کے ٹرین سے اتار لیا گیا بیچ اسٹیشن میں. کہاں جا رہا ہے؟ مدرسہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، مدرسہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہے. اور سب کو، پوری دنیا کو یہ معلوم ہے کہ مدرسے میں کوئی بم بنانے کی تعلیم نہیں دی جاتی، کوئی گن چلانے کی تعلیم نہیں دی جاتی، کوئی بلاسٹ کرنے کی تعلیم نہیں دی جاتی، بلکہ مدرسے میں گدھے کو انسان بنانے کی تعلیم دی جاتی ہے، جانور کو انسان بنانے کی تعلیم دی جاتی ہے. انسان سے لے کر کے درندے، چوپائے، چوٹی، حیوانات، نباتات، جمادات تک کے حقوق کی پاسداری کے تعلیم دی جاتی ہے. مدرسہ وہ انسانیت کا ماخذ و مصدر ہے، وہ فیکٹری ہے، وہ کارخانہ ہے جہاں ہر ایک کے حقوق کی پاسداری کی اونچی تعلیم دی جاتی ہے کہ دنیا میں کسی بھی مخلوق کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو، کسی کے حقوق تلف نہ کیے جاوے، کسی کے حقوق کو پامال نہ کیے جاوے، چاہے وہ مسلمان ہو، ہندو ہو، غیر مسلمان ہو، غیر مذہب ہو، لا دین انسان ہو، پھر بھی اس کے حقوق کی پاسداری کی جائے گی. اور یہی وجہ ہے کہ ملت اسلامیہ میں کہ اگر ایک غیر مسلمان پڑوسی ہے، اس کے حقوق کا خیال کیا ہے، اس کے ساتھ رواداری، ہمدردی، اتفاق اور محبت کے اظہار کی تعلیم دی ہے. اگر بیمار ہو جائے، مر جائے، کوئی غیر مسلمان پڑوسی ہے، اس کے یہاں جائے، کم از کم اس کی تعزیت کے لیے، اس کے دل کو ڈھارس دینے کے لیے، کوئی بیمار ہے عیادت کے لیے جائے اور اسی بہانے اپنے اخلاق کو پیش کرے، اپنے دینی حمیت کو پیش کرے اور شریعت نے جو ان کو حقوق دیا ہے اس حقوق کی ادائیگی کے لیے جائے. مدرسے میں یہ تعلیم دی جاتی ہے، مگر مدرسوں کو بدنام کر کے طرح طرح کے اینگل سے اس کو ٹارگٹ کر کے سیدھا بلڈوزر چلایا جاتا ہے، توڑنے کی کوششیں کی جاتی ہے، طرح طرح کے حربے استعمال کر کے مسجدوں کو مسمار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اگر ایسی صورتحال میں بھی ایک مسلمان
اپنے آپ کو کلمہ گو کہتا ہے، ایک مسلمان روزہ رکھتا ہے، ایک مسلمان جمعہ پڑھتا ہے، ایک مسلمان نمازیں پڑھتا ہے، ایک مسلمان تلاوت کرتا ہے، اور پھر بھی چند کوڑیوں میں اپنا ووٹ، اپنی مرضی، اپنی مرضی، اپنی ہندوستان کی سب سے بڑی طاقت اگر بیچ دیتا ہے، نیلام کرتا ہے، تو اس سے بڑا ظالم، اس سے بڑا غدار، اس سے بڑا شریعت کا بھی اور قومیت کا بھی کوئی مجرم نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھو یہ بات، یاد رکھو یہ بات، یہاں پر ووٹ دینا ہمارا حق ہے، ہمارا فریضہ ہے۔ اسی لیے جب عمریں ہو جائے فی الفور ووٹر لسٹ میں بچے اور بچیوں کا نام ایڈ کیا جائے، کیونکہ جو پروپیگنڈے چل رہے ہیں، جو حربے استعمال کیے جا رہے ہیں مسلمانوں کو بدنام کر کے اسے اس ملک میں سیکنڈ کلاس کے سٹیزن بنا دینے اور ان کو یہ ووٹ کے ادھیکار سے محروم کر دیے جانے کے جو حربے چل رہے ہیں، اس حربے میں پھر وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر ہماری غفلت کریں، آج کتنے ایسے نوجوان 25 سال عمر ہو گئی مگر ووٹر آئی ڈی میں اس کا نام ہی نہیں ہے، ووٹر لسٹ میں 25 سال۔ ارے کیا ہوگا، الیکشن کا وقت آتا ہے، دیکھو کہ اتنے % ووٹ گیا، 40% لوگوں نے ووٹ ڈالا، 40%۔ ابھی ایک بہت بڑے شیخ الحدیث، شیخ التفسیر مولانا انیس الرحمن اعظمی کا ایک میں کلپ سن رہا تھا رات میں، بڑی اپیل انہوں نے کی ہے، بلکہ ووٹ نہ ڈالنے والے کو مجرم قرار دیا ہے، بلکہ یہاں تک انہوں نے کہا کہ اگر جمعہ کے دن الیکشن ووٹ پڑ جائے اور اگر اس کی وجہ سے تم لائن میں لگی ہو، لمبی لائن ہے، اگر جمعہ چھوٹ جاتا ہے تو اللہ معاف کرے گا، مگر تم ووٹ ڈالنا نہ چھوڑو۔ یہ میں نہیں بول رہا، ملک کے ایک عظیم اسکالر، بہت بڑے محدث لیول کے عالم دین مولانا انیس الرحمن اعظمی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا ایک ووٹ ایسا ہے جس سے کوئی ظالم کرسی اقتدار پر بیٹھ سکتا ہے اور پوری قوم کو ستا سکتا ہے، پریشان کر سکتا ہے، پوری قوم پر مظالم ڈال سکتا ہے ایک ووٹ کی وجہ سے۔ اس لیے کہا مرد ہو خواتین ہو، لمبی لائن لگانا پڑی، پھر بھی لمبی لائن لگا کر کے ووٹ ڈالنا کسی بھی صورت۔ اس لیے کہ ملک میں جو نئی پالیسیوں اور نئی جو ہے قوانین آئین ہند کے تبادلے اور اس کے جو ہے انسداد اور اس کے خاتمے اور اس کی جگہ پر دوسرے قوانین، مسلمانوں کے خلاف قوانین لانے کی جو کوششیں چل رہی ہے، اگر تمہارا ووٹ سلامت رہا، تم نے ووٹ دے کر کے ایسے کم از کم ایک نیوٹرل آدمی کو تم نے برسر اقتدار پر لا کر کے کھڑا کیا، تو اس قوم کے ملت کے لیے اچھا ہوگا۔ اسی لیے ہمیں ان حالات میں رشوت کی طرف نہیں جانا ہے کہ یہ پارٹی کی طرف سے زیادہ پیسہ آ رہا ہے، اس کی طرف سے زیادہ پیسہ آ رہا ہے۔ خدا کی قسم یاد رکھو، اگر تم نے اپنے ووٹ کو بیچا، ووٹ جانتے، ووٹر آئی ڈی کارڈ جس کے پاس ہے وہ نکالو اور اس میں دیکھو، اور جہاں ووٹ دینے جاتے ہو وہاں بھی لکھا رہے گا متدان کیندر سنکھیا، متدان کیندر سنکھیا اتنا۔ متدان، یہ متدان کیا ہے؟ یہ مت کیا ہے اور یہ دان کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں دان کیا ہے؟ دان کرنا، کوئی چیز دے دینا، نیلام کر دینا، خیرات کر دینا، لٹا دینا، کسی کو عطا کر دینا۔ مت کیا ہے؟ مت یہ آپ کی مرضی، آپ کی طاقت، آپ کا فیصلہ ہے، آپ کا ضمیر ہے وہ۔ اور اگر آپ نے 500 لے کر کے کسی ایسے پارٹی کو 500 میں آپ نے اپنا ووٹ دے دیا، اپنا مت دان کر دیا، تو آپ سے بڑا ضمیر فروش کوئی نہیں، آپ سے بڑا بے ایمان کوئی نہیں، آپ سے بڑا قوم ملت کا غدار کوئی نہیں۔ اور وہ لوگ بھی سن لیں جو یہ کہتے ہو کہ ووٹ ڈالنا غیر مسلمانوں کو یہ حرام ہے، یہ کفر ہے، وہ بھی غلطی پر ہے، بلکہ اس کا یہ جرم ہے جو لوگوں کو بہکا رہا ہے۔ جس ملک میں تم رہ رہے ہو یہ کوئی اسلامی کنٹری نہیں ہے، یہ جمہوری ملک ہے، یہ جمہوری ملک ہے۔ یہاں جمہوریت کے پیش نظر ووٹنگ کے ساتھ ہی کسی کو وزیر اعظم کے عہدے پر فائز کیا جاتا ہے۔ اور اگر تم کہو کہ ووٹ نہ ڈالو
ووٹر آئی ڈی کارڈ نہ بناؤ تو جوتے مار مار کے تم کو جو ہے ان کیمپوں میں رکھا جائے گا، تم کو کیمپوں میں ڈیٹین کیا جائے گا. پھر کہا کہ یہ مظالم ہو رہے ہیں. اور ان لوگوں کو بھی کہنا چاہوں گا جو صرف مسلمانوں کو ڈرانے پر لگے ہوئے ہیں، مسلمانوں کو ڈرانے پر لگے ہوئے ہیں کہ ایسا ارے مسلمانوں کو اس کی ایمانداری یاد دلاؤ، اس کی وفا یاد دلاؤ، اس کا دین یاد دلاؤ، اس کا اخلاق یاد دلاؤ کہ تم جس نبی کا امتی ہے وہ نبی سراپا اخلاق پیش کرتا ہے، وفا پیش کرتا ہے، حمیت پیش کرتا ہے، غیرت پیش کرتا ہے، ضمیر فروشی سے روکتا ہے، ایمان فروشی سے روکتا ہے اور حیا فروشی سے روکتا ہے، اپنی وفا کو بیچنے سے روکتا ہے. ہم اس نبی کے امتی ہے. البتہ اس امت کو ڈرانے کی ضرورت نہیں کہ اگر 2024 میں ایسا ہو گیا تو تم مٹ جاؤ گے، غزہ بن جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. سنو، خدا کی قسم مسلمان وہ قوم ہے جس کو تم ڈراتے ہو، ہم اس کی اولاد ہیں. ہمارے اسلاف وہ تھے، ہمارے اجداد وہ تھے جو یہ کہتے تھے کفار کے مقابلے میں، دشمنوں کے مقابلے میں کہ دشمنوں سن لو، تمہیں زندگی جس قدر عزیز ہے ہمیں موت اس قدر عزیز ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس ہندوستان کی آزادی میں یہی نعرے لگے تھے. مسلمان مجاہدوں نے اپنی موت سے وفا کیا، اپنی زندگی کو دیکھ دیا، اپنی زندگی کو چھوڑ دی، زندگی کے ساتھ بے وفائی کی، موت کو گلے لگایا اور انگریزوں گوری چمڑی والوں کے ساتھ یہاں سے جنگ کر کے ان کو خدیر کر کے اس ملک عزیز ہندوستان کو آزاد کیا. وہی وہ فلسفہ تھا کہ جتنی تمہیں موت زندگی عزیز ہے ہمیں موت اتنی پیاری ہے. ہم شہادت کے طلبگار ہیں، ہم موت سے نہیں ڈرتے، ہم شہادت چاہتے ہیں. لہذا اس امت کو ڈرانے کی ضرورت نہیں، ان کو ان کی وفا یاد دلانے کی ضرورت ہے، ان کو ان کی حیا یاد دلانے کی ضرورت ہے، ان کو ان کی غیرت یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ اپنی غیرت کا صحیح استعمال کر کے قوم و ملت کے لیے نفع بخش بنو، قوم و ملت کے لیے مفید اور کارآمد ثابت ہو. ڈرانے چلے ہیں، ڈرانے کس کو ڈرانے چلے؟ اگر غزہ میں یہ صورتحال ہے تو غزہ کے لوگ مومن ہیں، مومن کے لیے شہادت سے زیادہ عزیز کوئی چیز نہیں. یہ ہندوستان کبھی غزہ نہیں بن سکتا، کبھی نہیں بن سکتا، اس لیے کہ آج بھی جہاں یہاں دشمن ہندوستان کے دشمنان موجود ہیں وہاں زیادہ اس ملک عزیز کے وفادار فرزندان موجود ہیں جو ان دشمنان کے منہ میں لگام ہمیشہ لگائے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ یہاں کے بے غیرت باشی، یہاں کے بے غیرت ملکی جو اپنے دین، اپنے مذہب، اپنی غیرت، اپنی وفا کے ساتھ بے غیرتی کا مظاہرہ کر کے اپنے ووٹوں کو بیچ کر کے ایسے آدمی کو برسر اقتدار لانے کی کوشش کرتا ہے جو ہر قوم کے لیے مضر اور نقصان دہ ہوتا ہے. لیکن یاد رکھو، اگر ہم نے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کیا، اپنے ضمیر اور ایمان کو بحال کرنے کی کوشش نہیں کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان عالی شان انہی لوگوں کے لیے ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اگر اتنا سب کچھ ہونے کے بعد رونے سے کچھ نہیں ہوتا، رونے سے کچھ نہیں ہوتا. جو تمہیں اللہ نے ملک نے جو طاقت تمہیں بخشی ہے، اللہ نے جو تمہیں عقل فراست بخشی ہے، اس عقل اور فراست کا استعمال کر کے اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے نفع بخش بن جاؤ. ورنہ یہی ہوگا. رب نے کہا تھا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا، اس قوم سے عذاب کو نہیں ٹالتا جو اپنی حالت کو نہیں بدلتا، اپنی کیفیت کو نہیں بدلتا، اپنے کردار پر نظر ثانی نہیں کرتا، اپنی حالات کو نہیں بدلتا. اللہ اس کو عذاب سے نہیں بدلتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو دوسرا فرمان وَكَذَلِكَ نُوَلِّي
بعض الظالمین بعضا بما كانوا یکسبون، اگر تم نے اپنے غیرت بیچ کر کے، اپنے ایمان بیچ کر کے، اپنی حمیت بیچ کر کے کسی ایسے کو برسر اقتدار لایا جو لوگوں پر مظالم ڈھائے، جو اپنی قوم کے اوپر مظالم ڈھائے، تو سن لو اللہ تبارک و تعالی تمہاری بدعمالیوں کے، تمہارے مظالم کے، تمہارے ظلموں کے عوض کسی بڑے ظالم کو تمہارے اوپر مسلط کر دے گا۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ یہ ساری چیزیں تو ہیں، کوششیں اپنی جگہ پر ہیں، پرچار و پرسار اپنی جگہ پر ہے، لیکن پرچار و پرسار کیا، مسلمان ہو غیر مسلمان ہو، پرچار میں صرف ایک دوسرے کی عزت اچھالنے، ماں بہن کرنے، ایک دوسرے کے کپڑے اتارنے، ان کے حیا کو چاک کرنے اور ان کے پورے پشتوں کو گننے کے سوا پرچار میں آج کچھ بھی نہیں ہو رہا، صرف نفرت انگیز بیان، اشتعال انگیز بیان۔ لیکن اے لوگوں، عقل لگاؤ، ان اشتعال انگیز بیان والوں سے اپنے دامن کو بچا کے رکھو۔ خدا کی قسم، چاہے وہ قوم کے نام پر یا مذہب کے نام پر تم سے ووٹ مانگتے ہیں، آگ لگاتے ہیں، ایسے لوگ خدا کی قسم نہ مذہب کے پیروکار ہیں، نہ قوم کے خیر خواہ ہیں، بلکہ یہ اپنے ہوس کے پجاری ہیں، اپنے اقتدار کے لیے، اپنے جھوٹی شان اور جھوٹی طاقت کے لیے۔ یہ قوم لوگوں کی غیرت و حمیت کو چاک کر کے، لوگوں کی عزت پر حملے کر کے یہ کرسی پانے کی کوشش کرتے ہیں، لہٰذا تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا ہے، اس لیے زمین نے دیکھا، بڑے بڑے سورما آئے، چنگیزی آئے، تاتاری آئے، بربری آئے، دنیا میں بڑے بڑے ظالم آئے، ایسے لوگ آئے جنہوں نے انسانوں کی کھوپڑیوں کے میناریں تیار کی، ایسے بھی حکمران آئے کہ ایک وقت میں 70 ہزار کھوپڑیوں کی مینار تعمیر کیا، اللہ اکبر، مگر اسے بھی صفحہ ہستی سے میٹنا پڑا، اس لیے کہ سب سے بڑا جبار و قہار جو ان تمام ظالموں کے اوپر انصاف کرنے والا اللہ بیٹھا ہوا ہے۔ واللہ اکبر، ہم اپنی اذانوں میں جو سب سے بڑی طاقت کو پکارتے ہیں، خدا کی قسم وہ سب دیکھتا ہے، سنتا ہے اور وہ ظالموں کی اینٹ سے اینٹ بجاتا ہے۔ اس لیے دعا کیا کرو۔ اتنا بڑا رمضان گزر گیا، سب کو معلوم ہے حالات میں اتنی کشیدگی ہے، لوگ اس طرح پریشان ہیں، ذرا اپنے آپ سے پوچھو، مجھ سے نہیں، اپنے آپ سے پوچھو کہ اس الیکشن میں اچھے لوگوں کی کامیابی کے لیے، اس ملک کی ترقی کے لیے کتنے لوگوں نے دعا کیا؟ الیکشن میں کامیابی کے لیے ارے کہو اللہ سے، اللہم منزل الکتاب ومجری السحاب، اے کتاب کو نازل کرنے والے میرے رب، اے بادلوں کو چلانے والے، وہازم الاحزاب، اے دشمنوں کو پسپا کرنے والے، اللہم اہزمہم وانصرنا علیہم، اے اللہ جو قوم کا ملت کا دشمن ہے پروردگار عالم، تو اسے شکست فاس نصیب فرما، اے اللہ تو اسے کھدیر دے، اور جو تیرا دشمن نہیں، تیرے دین کا دشمن نہیں، مسلمانوں کا دشمن نہیں، قوم کا دشمن نہیں، ملت کا دشمن نہیں، اسے برسر اقتدار کر دے، ظالموں پر ہماری مدد فرما۔ کتنے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا اللہم انا نجعلک فی نورہم ونعوذ بک من شرورہم، اے میرے رب ان ظالموں کے خلاف میں تجھے آگے کرتا ہوں، تو ہی دفاع کرنے والا، تو ڈیفنس کرنے والا، تو بچانے والا ان کے شر سے، ان کے مظالم سے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے دعا کیا، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کہا اللہم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، کتنے لوگوں نے دعائیں کی۔ دعا کرو، دعا کرو، دعا کرو، رشوت خوری میں مت رہو، چند کوڑیوں میں اپنا ووٹ، اپنا ضمیر نہ بیچو، ورنہ خدا کی قسم اللہ ایسے ظالم مسلط کرے گا جو تمہارے لیے پہلے تم کو وہ نشانہ عبرت بنائے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی ایک بڑا ظالم مسلط کرے گا اور اسے بھی نشانہ عبرت بنائے گا۔ اسی لیے آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے، ضمیر بیچنے کی نہیں، عقل استعمال کرنے کی ضرورت ہے، اندھادھند چلنے کی نہیں۔ اگر اتنا سب کچھ ہونے کے بعد ایک آدمی کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ کون سا لیڈر اچھا ہو سکتا ہے، کون سا برا ہو سکتا ہے، تو پھر وہ اس کی عقل گدھے سے بھی گئی گزری ہو گئی، گدھے سے بھی گئی گزری اس کی عقل۔ اور جس نے یہ سب جاننے کے بعد اپنے دین، ایمان، قوم کے جذبات سے کھیلا، وہ کتے اور سور سے بھی گیا گزرا ہو گیا۔
कुत्ते और सूअर से भी गया गुजरा हो गया। इसलिए सही वक्त में सही इंतखाब, तुम्हारा एक वोट हिंदुस्तान की हुकूमत की काया पलट सकती है। लिहाजा अपने दिल की आंखों से देख और दिल की समातों से सुन और दिल की जबान से बात कर और ऐसे आदमी का इंतखाब कर जो तुम्हारे लिए और तमाम कौमों के लिए अच्छा और खैर खा होगा। वरना फिर अल्लामा इकबाल का वो शेर याद रखना कि न समझोगे तो मिट जाओगे, न समझोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों, फिर तुम्हारी दास्तान होगी। दास्तानों में यकीनन अल्लाह की मदद उसके साथ है जो अल्लाह का हुआ, अल्लाह का गजब उसके साथ है जो अल्लाह का बेवफा है, अल्लाह का बागी है। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुम लालौन इन कुंतुम मोमिनीन। ऐ अक्ल वालो, ऐ ईमान वालो, न गम करो न फिक्र करो। अगर तुम मोमिन हो तो यकीन जानो अल्लाह तुम्हें ताकत देगा, कामयाबी देगा, सरबुलंदी अता करेगा, मगर जब तुम्हारा ईमान सलामत रहे। लिहाजा नमाजों की पाबंदी करो, रोजे रखते हो, अल्लाह से मुल्क की सालिमियत के लिए दुआ करो, कौम मिल्लत की हिफाजत के लिए दुआ करो। और एक बात याद रखो, मैं फिर वो बात कहता हूं कि इस मुल्क में भी अगर अमन शांति चाहते हो, अमन अमान चाहते हो, तो अमन शांति की बहाली के लिए अल्लाह की तौहीद के साथ इंसाफ करो, बेहयाई और बुराइयों को मिटाने की कोशिश करो। अल्लाह की तौहीद का प्रचार, सुन्नत रसूलुल्लाह पर अमल करके सुन्नत रसूलुल्लाह का प्रचार करो। इंशाअल्लाह अमन अमान बहाल होगा और अमन शांति बहाल होगी। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत होगी, अल्लाह का करम होगा। रब्बे जुल जलाल वल इकराम से दुआ है कि मौला करीम, हम तेरे दर के मुजरिम और गुनहगार बंदे हैं, कहीं ना कहीं ला इल्मी में हमने भी हराम खाया होगा। अल्लाह अगर हमारे हलक से नीचे हराम उतरा है तो तू गफूर रहीम है। अल्लाह तू हराम को हलाल बना सकता है, तू नेकियों को, गुनाहों को नेकियों में बदल सकता है। अल्लाह अगर हमारे हलक से नीचे हराम चला गया है, अल्लाह तू माफ फरमा दे, तू उसे पाक बना दे और उसको गंदगियों के साथ खारिज कर दे। ऐ परवरदिगार आलम, हमारे लिए हलाल रिज्क का बंदोबस्त फरमा दे, हराम कारी और हराम खोरी से महफूज फरमा। परवरदिगार आलम, तू ही सबसे बड़ा हाकिम है, तू ही जब्बार है, कहार है, तू अरहमुर राहिमीन अहकमुल हाकिमीन है। मौला करीम, तो हमारे इस मुल्क अजीज हिंदुस्तान में अमन व अमान बहाल कर दे। ऐसे आदमी को कुर्सी अता फरमा जो मुल्क के लिए, कौम मिल्लत के लिए खैर खा और नफा बख्श हो। दुनिया कायनात में जहां भी लोग मुसलमान परेशान है, परवरदिगार आलम उनकी परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार आलम, तो अपना खास करम फरमा। अल्लाह तू अपने दुश्मनों को शिकस्त फाश नसीब फरमा। आमीन तकब्बल या रब्बल आलमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।